الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کو بالکل کلیئر کٹ انداز کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان کے زیادہ حقدار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک حدیث میں کوٹ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے صرف جنتی خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ محترم عزیز بھائیوں، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے قبل اس بات کو ذہن نشین کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والوں کا احترام کرنا تمام امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر کوئی کسی قسم کی انگلی اٹھائے، اللہ کو نہ تو وہ شخص پسند ہے نہ ہی وہ جملے پسند ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ رب نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بھی بڑے کلیئر انداز کے اندر بیان فرمایا ہے، ان الذین یؤذون المؤمنین، کہ بے شک وہ لوگ جو مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زوجہ محترمہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سودا ان کا نام ہے، ان کے باپ کا نام زعامہ بن قیس بن عبد شمس تھا۔ قبیلہ بنو عامر جو قریش کی ایک مشہور شاخ تھی، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمر تھا۔ حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیب افراد کی گنتی کے اندر آتی ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو ابتدائی طور پر سابقون الاولون ہیں، پہلا پہل اسلام لانے والے، ان میں شمار سیدہ سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا ہے۔ حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب اور خوش بخت خاتون ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرنے کا 2 مرتبہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا تو ان کے اپنے چچا زاد سکران نام کے ایک شخص جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کے عقد کے اندر یہ آ گئی۔ یہ سکران وہی ہے جس کے دوسرے بھائی سہل، سہیل، حاتب اور سلیب یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو دیور جیٹھ بنتے ہیں ان کے یہ نیم ہے، اور سکران کے یہ حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے ارض حجاز سے حبشہ کی طرف تشریف لے کر گئی۔ وہاں پر حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خواب آیا۔ حضرت سودا نے کیا دیکھا کہ ایک چاند ہے جو ان کی گود کے اندر اترا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے اپنے شوہر جو کہ انتہائی وفادار اور ایماندار شخص تھے ان کی خدمت کے اندر یہ اپنا خواب سنایا، تو حضرت سکران رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ کا خواب سننے کے بعد ان کو تعبیر دیتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ عنقریب میری موت واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیوی بن جاؤ گی۔
عزیز بھائیوں، اسی طرح ہوا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سکران جن کا نام تھا وہ بیمار ہوئے اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے اندر تشریف لے کر آئی اور یہ کھوئی کھوئی رہنے لگی، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال رمضان کی 10 تاریخ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور رب العالمین کے ساتھ رب العالمین کی جنتوں کی وہ مہمان بن گئی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھوئے کھوئے رہنے لگے، کیونکہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب بھی اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرنے والے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت غم گساری کرنے والی تھی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شیب ابی طالب کے اندر بھی بند رہیں۔ اس قدر ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کے اندر اتارا اور قبر کے اندر رکھنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں بازوؤں کے اوپر پتھر کو اٹھایا ہوا اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرہانے ایک پتھر رکھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر میں نے اس لیے رکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ عثمان بن مظعون کی پڑوس کے اندر اس کی قبر کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ کے خاندان والوں کی قبریں بنے۔ قربان جاؤں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول کی یہ خواہش ہے کہ عثمان بن مظعون کی قبر کے ساتھ میں اپنے خاندان والوں کی قبریں بناؤں۔ خیر، ان کی جو بیوی ہیں ان کا نام خولہ بنت حکیم ہے۔ وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرمانے لگیں، اللہ کے رسول مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے ہیں، کیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آپ کو بہت زیادہ آتی ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں خولہ، یہ بات تو ہے، خدیجہ کی مجھے یاد بہت آتی ہے، خدیجہ کو میں بہت مس کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو نکاح کی خواہش ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری نکاح کی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول ایک خاتون ہے، ویسے تو یہ 2 رشتے لے کر آئی تھی لیکن میرے موضوع کے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ باقی بات، صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ ایک خاتون ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے وہ خاتون؟ تو حضرت خولہ نے فرمایا اللہ کے رسول ان کا نام سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سودا کو اعتراض نہیں ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کی بہت قریبی کلوز فرینڈ تھیں حضرت خولہ حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر سودا کے پاس پہنچی اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا اے سودا مبارک ہو تجھ کو، محمد الرسول اللہ نے تیرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت سودا کی یہ بات سننے کی دیر تھی، خوشی کے ساتھ چہرہ تمتما اٹھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکنے لگا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ وہ خوشی سے سمائے اور خوشی کے اندر وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے والد محترم ہیں جن کا نام زعامہ ہے، آپ ان سے بھی بات کر لیجئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کلوز فرینڈ کو ان کے جو باپ زعامہ تھے ان کے پاس بھیجا اور
ان کی قدر نظر بھی کمزور ہو چکی تھی. تو انہوں نے پوچھا کون ہے, کیسے آئے ہو؟ تو حضرت خولہ نے کہا بھئی میں خولہ بنت حکیم ہوں, عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی ہوں, آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں. تو کہا یہ تو بہت مناسب رشتہ ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے کہا یہ رشتہ مجھے ایکسپٹ ہے, میں قبول کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے. تو حضرت خولہ دوڑتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئی. اللہ کے رسول نے تیاری پکڑی اور اللہ کے رسول حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف لے کر گئے. امیجن کیجئے کتنا آسان نکاح تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے نکاح کا پیغام بھیجا, ادھر نکاح کا پیغام ایکسپٹ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری پکڑی, وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ یا کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ پہنچے. اللہ کے رسول نے 400 درہم حق مہر کے اندر دیا, اور درہم اس وقت چاندی کا ہوتا تھا. 400 درہم کے جو سکے ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کے اندر دیا, اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاہ کر اپنے گھر کے اندر لے کر آ گئے. عزیز بھائیوں, نکاح بات کرنے کا یہاں پر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیغام نکاح کو عام کیا جائے, پیغام نکاح اور نکاح کو آسان کیا جائے, اور اس نکاح کو اتنا آسان کیا جائے کہ کسی غریب کی بیٹی کے لیے, کسی غریب کے بیٹے کے لیے یہ مشکلات پیدا نہ ہو سکی. خیر, حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں تشریف لے کر آ گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے کر چلے گئے. تو ایگزیکٹلی 3 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ گئے. اب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دن بدن عمر رسیدہ ہوتی جا رہی تھی, ظاہر ہے ان کی عمر بڑھتی جا رہی تھی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے ساتھ پہلے سے آلریڈی نکاح ہو چکا تھا, ان کی رخصتی ہوئی اور وہ ادھر تشریف لے کر آ گئی. اب ہوا یہ کہ حضرت سودا زیادہ بوڑھی ہو گئی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جب بوڑھی ہو گئی تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, شاید مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں. تو یہ ان کے خیر اپنا ذاتی خیال تھا. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذہن کے اندر کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی, اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس قسم کا اشارہ دیا تھا. لیکن انہوں نے اپنی جو فیلنگ ہے ایک عورت ہونے کے ناطے, جو ان کے دل کے اندر فیلنگ آئی, وہ انہوں نے اس کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفویض کرتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ محترمہ ہیں یہ ایک لمبے قد کی مالک تھیں, ان کا لمبا قد تھا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لمبے قد کو ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لمبے قد کو دیکھتے ہوئے, یعنی لمبا قد ظاہر سی بات ہے ایک حسن اور خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے, وہ فرمایا کرتی تھی کاش سودا کے قالب کے اندر میری روح موجود ہوتی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ دجال سے ڈرا کرتی تھی. جب بھی کوئی ذکر ہوتا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ڈر جایا کرتی تھی. اسی طرح کتب تاریخ کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ بہت ہی شاندار ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, ان دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مذاق میں کہا کہ دجال آ گئے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ڈر گئیں اور ڈرتے ہوئے وہ ایک کمرے کے اندر چلی گئیں. حضرت عائشہ اور حفصہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کمرہ جالوں کے ساتھ بھی اٹا ہوا تھا اور اس کے اندر دھواں بھی بہت زیادہ تھا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر چھپ گئی. اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنس رہی تھیں, مسکرا رہی تھیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ کے رسول بھی مسکرانے لگے اور اللہ کے رسول نے فرمایا سودا باہر آ جاؤ, میں محمد ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, کوئی دجال نہیں ہے, آپ باہر آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ پھر باہر تشریف لے کر آئی. اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حریرہ تیار کیا.
اور وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئی تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کھا لیجئے۔ اللہ کے رسول نے تو کہا ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ نے کہا سودا آپ بھی کھا لو، تو حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاتی۔ تو حضرت عائشہ نے وہ حریرہ اٹھایا اور حضرت سودا کے منہ کے اوپر مل دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت سودا وہ کھانے لگی۔ یہ عمل دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے اور حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہنسنے لگی۔ امیجن کیجئے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں کے اندر سوتنوں کا ماحول کتنا شاندار بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یاد رکھیے اس بات کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سیکنڈ تھرڈ فور میرج کر لیتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا یہ بہت ضروری ہے، جو کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام تر ازواج کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر یہی فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم کرتا ہے عدل اور احسان کا۔ تو عدل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا قیامت والے دن اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ خیر میرے محترم بھائیوں، حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت مبارکہ ہے یقیناً وہ ایک لمبی ہے۔ بالآخر حضرت سودا بنت زعامہ رضی اللہ تعالی عنہا 80 سال کی عمر کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخری دنوں کے اندر خالق حقیقی سے جا ملی اور بقی غرقت کے اندر دفن ہوئی۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قابل رشک بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک وفادار سلیقہ شعار اور بہترین یہ خاتون تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری عمر اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مشعل راہ بنائیں اور اپنی زندگی کے اندر ہونے والی خطائیں، کمیاں، کوتاہیاں اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔